تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف حلقے احتجاج بھی کر رہے ہیں روز پی ایم سی کے باہر، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ریکنڈکٹ کروایا جائے. تو کیا ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا؟ جی نہیں، انشاءاللہ نہیں. اس کی ایک تو یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. مطالبہ ایک نہیں ہے، مطالبے تو بے شمار ہیں. بالکل. ایک مطالبہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کرایا جائے. جی. کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ پاس پرسنٹیج کو 65 سے 60% کر دیا جائے. مجھے کل ایک وقت ملا تھا تو انہوں نے یہ کچھ ڈفرینٹ مطالبے رکھے تھے. سو ہر ایک کا مطالبہ اپنے حالات کے مطابق ہے. سو ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ آپ 65 سے 60% کر دیں. ایک مطالبہ یہ بھی آیا تھا کہ جی آپ تمام بچوں کو ان کے پیپر دکھا دیں. 2 لاکھ بچوں کو ان کے پیپر دکھا دیں کہ بلا کے ایک ایک کر کے کہ جی آپ کا پیپر ہے. یہ اب اس کے اندر دیکھیں میں اس کو 3 طرح سے دیکھتا ہوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جی ہماری کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ جب بچہ پاس نہیں ہوگا تو وہ آبویسلی وہ اپسیٹ ہوگا، اور وہ اپسیٹ ہوگا تو اس بچے کے لیے تو اس سال کا ایم ڈی کیٹ گیا تو اس کے لیے تو سب سے اچھی سچویشن یہی ہوگی کہ یہ دوبارہ اسکریپ ہو جائے اور دوبارہ ہو جائے. ایسے ہی آپ آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں. جی. سو اس کے لیے تو بیسٹ سچویشن یہی ہوگی کہ جی آپ دوبارہ کرتے ہیں. مجھے دوبارہ ایگزام مل گیا. بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس سب کو میں اسٹیک ہولڈرز اور بن چکے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. میں اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے. جی ہماری ذمہ داری ایک سب سے پہلے یہ ہے کیونکہ ایک نیا سسٹم اس سینس میں کہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام آیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس سے لنک کی جا رہی ہیں کہ جو اس کی وجہ سے ہوا. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ جو سسٹم تھا وہ سٹیبل تھا. ایک سیکنڈ کہ اس کے اندر جو سوال تھے وہ درست تھے، ان کی کیز درست تھی، اور جو اسٹوڈنٹس کو جب یہ دونوں چیزیں آپ کی جو ہیں یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب تیسرا لاجیکلی یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو جو سکور ملا وہ اس کے ایگزام کرنے کی وجہ سے ملا. بالکل. ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پہلی چیز جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اوپر تو وہ بیک اینڈ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے. ٹیکنالوجی والے ہی اس کو سرٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور وہ آبویسلی ہمیں بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ہمیں یہ پروو کرنا ہے کیونکہ ہم ایک پبلک آرگنائزیشن ہے. ہم کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے کہ ہمارے سے کوئی پوچھ نہ ہو. تو ہمیں ہر جگہ پہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے کہ کویسچنز اور کویسچن بینک کا. وہ ہم آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے ایک پروسیس کے تحت کویسچنز بنوائے، ایکسپرٹس نے بنائے. ایم ڈی کیٹ کے ایکسپرٹ میں نہیں ہوں. ایم ڈی کیٹ کے ایکسپرٹس وہ ٹیچرز ہیں جو کہ ان کورسز کو پڑھاتے ہیں. ان کو 3 لیئرز تھی. پہلے ایک ٹیچرز اساتذہ تھے جنہوں نے کویسچن بنائے اور انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا کہ یہ اس ٹاپک کا سوال ہے، یہ اس کا ڈیفیکلٹی لیول ہے. دوسرا جو لیئر تھی وہ تھی فرسٹ لیئر آف ریویورز جنہوں نے ایک اس کو کمپلیٹ ریویو کیا. انہوں نے کہا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، یہ سوال نکال دو، یہ سوال کا ڈیفیکلٹی لیول چینج کر دو، اس کی کو ٹھیک کرو، جو بھی ہوا. تیسرا جو سیٹ تھا ریویورز کا اس نے پھر تیسری دفعہ ریویو کیا تو 3 ریویو ہوئے ہیں. بٹ ہم بھی پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ the entire system is human, built by human, designed by humans and run by humans. اس کے اندر جب ایگزام ختم ہوگا تو اس کا ایک پوسٹ ایگزام انالیسس ہوگا جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی. اور یہ پوسٹ ایگزام جو انالیسس ہوتا ہے یہ ایک باقاعدہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے. اور اس سائنٹیفک پروسیس کے تحت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آئٹمس، ٹیسٹ آئٹمس یا کون کون سے کویسچن جو آئے وہ کوالٹی میں ٹھیک نہیں تھے اور ان کو آپ نکال دیتے ہیں. اور ہمارے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہوتا ہے کہ جس بچے کو، اور یہ ہم آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. سیکنڈ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو تمام سوال ہیں ان کا بھی ہم دوبارہ ریویو کریں گے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کریں گے اس لیے کہ ہمیں تمام ہر دنیا کے سامنے، اور یہ میں کہتا چلوں کہ امتحان یا کسی بھی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ آ کے دیکھ کے کہے ہاں جی یہ میرا بس میں سیٹسفائی ہو گیا. 2 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں پھر آپ اگلا سارا سال یہی کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے، ایسی چیزیں، ایسے ریویورز کو آپ مقرر کرتے ہیں جو کہ بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے. اس کو ایکچولی سیفائی کرانا ہوتا ہے.
दूसरा बात शोर का, देखें जो पास हो रहे हैं जी जी वो तो नहीं ना बोल रहे, वो तो सो नहीं। नॉइज तो उसकी होगी कि जो बोल रहा होगा। सो इस वक्त है हम उसमें दो किस्म की नॉइज है। एक वो नॉइज है जो कि उन स्टूडेंट्स की है जो फील करते हैं कि अब बोर्ड लाइन पे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर थी, हमारे नंबर कम आए। सही है। उसको तो हम जेन्युइनली एड्रेस करने के लिए उनकी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, बट सिस्टमैटिकली एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम एक एक को कहें कि अच्छा बैठो पेपर देखो। उसका तरीका ये होता है कि आप उन तमाम सवालों को लेके और उन तमाम ऑब्जेक्शंस को लेके सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं और उसको देखते हैं। दूसरा जो नॉइस है वो, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे लोगों की तरफ है जिनके इंटरेस्ट इस सारे सिस्टम से हर्ट हो रही हैं, एक शिफ्ट से हर्ट हो रही हैं, बेसिकली एकेडमिक्स के अंदर। या अब जी बिल्कुल, और आप मुझे ये कहने की जरूरत नहीं महसूस आई, आपको खुद मालूम है कि कहाँ कितना बड़ा अमाउंट एट स्टेक है। हम सर, देखें सर ये वैसे तरीकाकार क्या था। एक सर क्वेश्चन यहाँ पे आपने किया जुल्म है, वैसे आपने बड़े लोगों को बेरोजगार कर दिया इस सिस्टम में, ठीक है? नहीं नहीं हम नहीं एकेडमिक कल्चर। मैं आपको एक चीज मैं बताऊं, जी जी, हम ये भी नहीं चाहते, मैं ये भी नहीं कहता, अच्छा, हम ये भी नहीं चाहते जी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लोग तालीम दे रहे हैं, जो लोग इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं, और तमाम दुनिया में बच्चे ट्यूशंस भी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है और उनका हक है। हम सिर्फ एक छोटी सी शिफ्ट चाहते हैं। वो शिफ्ट ये है कि बजाय इसके कि बच्चों को आप एक सर्टन वेरी प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा के उनको 99, 97, 98% स्कोर करवाने के, आप उनको तालीम दें कि आप उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करें। बिल्कुल सर, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी असातिज़ा हैं, आप बहुत बच्चे, आप ही असातिज़ा हैं, आपने इन बच्चों को पढ़ाना है जी। हम जब एक बच्चे का एमडी कैट एंट्री टेस्ट ले रहे होते हैं तो भाई वो एफएससी का रेप्लिका नहीं है। एफएससी एक नॉलेज बेस है, बट हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाके और ये एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा। हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट माइंड यू एक और बात भी है कि एंड ऑफ द डे जितने मर्जी एस्पिरेंट्स होंगे इस एग्जाम के अंदर 20,000 के करीब यहाँ मेडिकल की सीटें हैं, डेंटल मेडिकल मिला के दाखिला एंड में वही 20,000 को मिलेगा। और सो ये चीजें जो कुछ हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के गोशगुजार कर दें जी, कि ये सारा एक प्रोसेस है। दूसरी बात, ये सारा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जितनी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है वो हमें आगे हर साल तमाम प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, जो हम फीडबैक देंगे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगी। वैसे एक जी बताएं सर। जी, मैं बस यही एम्फसाइज करना चाह रहा था कि ये प्रोसेस जो है ये आगे मूविंग फॉरवर्ड एक फीडबैक भी तो होगा ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हेल्पफुल होगा डेफिनेटली से बात है। पहले तो सारा क्वेश्चन बैंक ही मिल जाता था, अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जी सीक्रेसी है इस मरतबा। चलिए सर, ये तो हमारा आपने समराइज, अगर इसको कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद मेरे ख्याल में अगर कोई मेरा तो इनको सबसे यही गुजारिश है कि ये जितना भी प्रोसेस है हम इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबल बनाएंगे। और उसका तरीका ये नहीं है, उसका तरीका ये होगा कि आप जितने भी जो लोग इस कॉम्पिटेंट हैं इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करके इसको सर्टिफाई करने के लिए, उनसे सर्टिफाई कराया जाए। सही। और जी आपने एक बात की कि एक बात आपने की कि जो पेपर्स हैं वो स्पेसिफिक बच्चों को दिखाएं जिनका जेन्युइन रीजन बनता है, जिन्होंने स्ट्रगल की थी। उसका क्या सर मैकेनिज्म होगा कि आपको कैसे? नहीं, मैंने ये बात नहीं की स्पेसिफिक रीजन। मैंने कहा है कि जिन बच्चों ने कहा कि जी हमारे इन पर्टिकुलर सवालों में या वहां पे ये इश्यूज हैं, हमने वो तमाम के तमाम इश्यूज को हमने नोट डाउन कर लिया। उन तमाम के तमाम आइटम्स को हम रिव्यू करेंगे। सही। सो बेसिकली देखें, ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात जी बिल्कुल, कि आप कहें कि जी बस तो वो हर बच्चा अब
ایک اور چیز بھی میں آپ کو ذہن میں تھوڑی سی ذہن نشین کرا دوں. جی بالکل. پچھلے سال 1,23,000 بچے نے ٹیسٹ دیا تھا. ایسے ہی. ٹھیک. جی اس 1,23,000 بچے میں سے 60 something thousand پاس ہوئے تھے. پیپر بیس ٹیسٹ تھا جو بھی تھا. جی جی. اب اس سال 2,16,000 بچے نے ایگزام دیا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. وہ جو ایکسٹرا 80,000 کے قریب بچے جو اس بار ایگزام دے رہے ہیں وہ کیا ود ڈیو ریسپیکٹ وہ ایڈیشنل وہ بچے ہیں کہ جو سارے کے سارے ٹاپرز تھے؟ جب آپ پچھلے سال کے 1,23,000 میں 80,000 ایڈ کریں گے تو وہ بچے میں سے میجورٹی ایسے بچے ہوں گے جو کہ شاید ریپیٹر ہوں یا جو بھی ہوں وہ ہائی پرفارمرز کی پرسنٹیج کم ہوتی جائے گی. میں اس طرح کہنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ کا ٹیلنٹ پول ہے جو ٹاپ کے بچے ہیں وہ تو وہی ہے, وہ نمبر تو وہی ہے. جی بالکل. وہ تو وہی ہے جس نے ایگزام دینا تھا. اب اس کے اندر جب اتنا ایڈ ہو گیا ہے تو وہ نمبر آف فیلیئرز تو بڑھے گا. ایسے ہی ہے سر. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی